عمران کی نظریں پھر قبر کی طرف اٹھ گئیں۔ قبر کا تعویذ اٹھا ہوا تھا اور وہی خوفناک آنکھیں اندھیرے میں گھور رہی تھیں۔ عمران نے ٹارچ بجھا دی اور فیاض کو دیوار کی اوٹ میں دھکیل لے گیا۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتا تھا کہ فیاض کی نظر اس پر نہ پڑنے پائے۔ کیا؟ فیاض کانپ کر بولا۔ بندریا، عمران نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ وہی چیخ ایک بار پھر سناٹے میں لہرا گئی۔ ارے باپ! فیاض کسی خوف زدہ بچے کی طرح بولا۔ آنکھیں بند کر لو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی چیزوں پر نظر پڑنے سے ہارٹ فیل بھی ہو جایا کرتا ہے۔ ریوالور لائے ہو؟ نہیں، تم نے کب بتایا تھا؟ خیر کوئی بات نہیں، اچھا ٹھہرو۔ عمران آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ قبر کا تعویذ برابر ہو چکا تھا اور سناٹا پہلے سے بھی کچھ زیادہ گہرا معلوم ہونے لگا تھا۔ 1 بج گیا تھا۔ فیاض عمران کو اس کی کوٹھی کے قریب اتار کر چلا گیا۔ پائیں باغ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عمران پھاٹک ہلانے لگا۔ اونگتے ہوئے چوکیدار نے ہانک لگائی۔ پیارے چوکیدار، میں ہوں تمہارا خادم علی عمران MSc PhD لندن۔ کون؟ چھوٹے سرکار؟ چوکیدار پھاٹک کے قریب آ کر بولا۔ حضور مشکل ہے۔ دنیا کا ہر بڑا آدمی کہہ گیا ہے کہ وہ مشکل ہی نہیں جو آسان ہو جائے۔ بڑے سرکار کو حکم ہے کہ پھاٹک نہ کھولا جائے۔ اب بتائیے۔ بڑے سرکار تک کنفیوشس کا پیغام پہنچا دو۔ جی سرکار؟ چوکیدار بخلا کر بولا۔ ان سے کہہ دو کنفیوشس نے کہا ہے کہ تاریک رات میں بھٹکنے والے ایمانداروں کے لیے اپنے دروازے کھول دو۔ مگر بڑے سرکار نے کہا ہے۔ ہاں بڑے سرکار، انہیں چین میں پیدا ہونا تھا۔ خیر تم ان تک کنفیوشس کا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ میں کیا بتاؤں؟ چوکیدار کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ اب آپ کہاں جائیں گے؟ فقیر یہ سہانی رات کسی قبرستان میں بسر کرے گا۔ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ دعائے مغفرت۔ اچھا ٹاٹا۔ عمران چل پڑا اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں داخل ہو رہا تھا، لیکن دروازے میں قدم رکھتے ہی محکمہ سراغ رسانی کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سے مڈ بھیڑ ہو گئی، جو اس کے باپ کا کلاس فیلو بھی رہ چکا تھا۔ اوہو صاحبزادے، تم اب ادھر بھی دکھائی دینے لگے ہو؟ جی ہاں، اکثر فلیش کھیلنے کے لیے چلا آتا ہوں۔ عمران نے سر جھکا کر بڑی سعادت مندی سے کہا۔ فلیش؟ تو کیا اب فلیش بھی؟ جی ہاں، کبھی کبھی نشے میں دل چاہتا ہے۔ اوہو، تو شراب بھی پینے لگے ہو؟ وہ کیا عرض کروں، قسم لے لیجیے جو کبھی تنہا پی ہو۔ اکثر شرابی طوائفیں بھی مل جاتی ہیں جو پلائے بغیر مانتی ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ تو تم آج کل رحمان صاحب کا نام اچھال رہے ہو؟ اب آپ ہی فرمائیے، عمران مایوسی سے بولا۔ جب کوئی شریف لڑکی نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ ویسے قسم لے لیجیے، جب کوئی مل جاتی ہے تو میں طوائفوں پر لعنت بھیج کر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاید رحمان صاحب کو اس کی اطلاع نہیں۔ خیر، اگر ان سے ملاقات ہو تو کنفیوشس کا یہ قول دہرا دیجیے گا کہ جب کسی ایماندار کو اپنی ہی چھت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تو وہ تاریک گلیوں میں بھونکنے والے کتوں سے ساز باز کر لیتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ عمران نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکوڑ کر حال کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں ایک میز پر رک گئیں جہاں ایک خوبصورت عورت اپنے سامنے پورٹ کی بوتل رکھے بیٹھے سگریٹ پی رہی تھی۔ گلاس آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ عمران اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈی جہانگیر؟ وہ قدرے جھک کر بولا۔ اوہو تم؟ لیڈی جہانگیر اپنی دہنی بھون اٹھا کر بولی نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بات نہیں، عمران معصومیت سے مسکرا کر بولا۔ کنفیوشس نے کہا تھا۔ مجھے کنفیوشس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تو DH لارنس ہی کا ایک جملہ سن لیجئے۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ لیڈی جہانگیر گلاس اٹھاتی ہوئی بولی۔ اوہو، اس کا خیال کیجئے کہ آپ میری منگیتر بھی رہ چکی ہیں۔ شٹ اپ۔ آپ کی مرضی، میں تو صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آج صبح ہی سے موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ مسکرا پڑی۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کہا اور ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ وہ تھوڑی دیر اپنی نشیلی آنکھیں عمران کے چہرے پر جمائے رہی، پھر سگریٹ کا ایک طویل کش لے کر آگے جھکتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ میں اب بھی تمہاری ہوں۔ مگر سر جہانگیر، عمران مایوسی سے بولا۔ دفن کرو اسے۔ ہیں تو کیا مر گئے؟ عمران گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی جہانگیر ہنس پڑی۔ تمہاری حماقتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، وہ اپنی بائیں آنکھ دبا کر بولی، اور عمران نے شرما کر سر جھکا لیا۔ کیا پیو گے؟ لیڈی جہانگیر نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ دہی کی لسی۔ دہی کی لسی؟ ہی شاید تم نشے میں ہو۔ ٹھہریے،
عمران بخلا کر بولا، میں 1 بجے کے بعد صرف کافی پیتا ہوں، 6 بجے شام سے 12 بجے رات تک رم پیتا ہوں۔ رم؟ لیڈی جہانگیر منہ سکوڑ کر بولی، تم اپنے ٹیسٹ کے آدمی نہیں معلوم ہوتے، رم تو صرف گنوار پیتے ہیں۔ نشے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ گنوار نہیں ہوں۔ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ صبر، عمران نے طویل سانس لے کر کہا، تم زندگی کے کسی حصے میں بھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے۔ لیڈی جہانگیر مسکرا کر بولی، اوہو، آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ عمران کی آواز حد درجہ دردناک ہو گئی۔ آخر مجھ میں کون سے کیڑے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے شادی سے انکار کر دیا تھا؟ لیڈی جہانگیر نے کہا، میں نے کب انکار کیا تھا؟ عمران رونی صورت بنا کر بولا، میں نے تو آپ کے والد صاحب کو صرف 2-3 شعر سنائے تھے، مجھے کیا معلوم تھا کہ انہیں شعر و شاعری سے دلچسپی نہیں، ورنہ میں نثر میں گفتگو کرتا۔ والد صاحب کی رائے ہے کہ تم پرلے سرے کے احمق اور بدتمیز ہو، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور چونکہ سر جہانگیر ان کے ہم عمر ہیں لہٰذا شٹ اپ، لیڈی جہانگیر بھنا کر بولی، بہرحال میں یوں ہی تڑپ کر مر جاؤں گا۔ عمران کی آواز پھر دردناک ہو گئی۔ لیڈی جہانگیر بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی تمہیں افسوس ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ تم پوچھ رہی ہو؟ اور وہ بھی اس طرح جیسے تمہیں میرے بیان پر شبہ ہو۔ عمران کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو چھلک آئے بلکہ بہنے بھی لگے۔ نو مائی ڈیئر، عمران ڈارلنگ، کیا کر رہے ہو تم؟ لیڈی جہانگیر نے اس کی طرف اپنا رومال بڑھا دیا۔ میں اسی غم میں مر جاؤں گا، وہ آنسو خشک کرتا ہوا بولا۔ نہیں، تمہیں شادی کر لینی چاہیے، لیڈی جہانگیر نے کہا، اور میں تو ہمیشہ تمہاری ہی رہوں گی۔ وہ دوسرا گلاس لبریز کر رہی تھی۔ سب یہی کہتے ہیں، کئی جگہ سے رشتے بھی آ چکے ہیں، کئی دن ہوئے جسٹس فاروق کی لڑکی کا رشتہ آیا تھا، گھر والوں نے انکار کر دیا، لیکن مجھے وہ رشتہ کچھ پسند ہے۔ پسند ہے؟ لیڈی جہانگیر حیرت سے بولی، تم نے ان کی لڑکی کو دیکھا ہے؟ ہاں، وہی نا جو ریٹا ہیورٹ سٹائل کے بال بناتی ہے اور عموماً تاریک چشمہ لگائے رہتی ہے۔ جانتے ہو تاریک چشمہ کیوں لگاتی ہے؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اچھی لگتی ہے، لیڈی جہانگیر نے کہکا لگایا، وہ اس لیے تاریک چشمہ لگاتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ غائب ہے۔ ہیں؟ عمران اچھل پڑا، اور غالباً اسی بنا پر تمہارے گھر والوں نے یہ رشتہ منظور نہیں کیا۔ تم اسے جانتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اچھی طرح سے، اور آج کل میں اسے بہت خوبصورت آدمی کے ساتھ دیکھتی ہوں، غالباً وہ بھی تمہاری ہی طرح احمق ہوگا۔ کون ہے وہ؟ میں اس کی گردن توڑ دوں گا، عمران بپھر کر بولا، پھر اچانک چونک کر خود ہی بڑبڑانے لگا، لا حول ولا قوت، بھلا مجھ سے کیا مطلب؟ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ انتہائی خوبصورت نوجوان ایک کانی لڑکی سے شادی کرے۔ واقعی وہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا، عمران نے کہا۔ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ پتہ نہیں، کم از کم میں تو نہیں جانتی، اور جسے میں نہ جانتی ہوں وہ اس شہر کے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نہیں ہو سکتا۔ کب سے دیکھ رہی ہو اسے؟ یہی کوئی 15-20 دن سے۔ کیا وہ یہاں بھی آتے ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں کیفے کامینوں میں اکثر دیکھا ہے۔ مرزا غالب نے ٹھیک ہی کہا ہے، نالا سرمایہ یک عالم و عالم کف خاک، آسمان بیضا قمری نظر آتا ہے مجھے۔ مطلب کیا ہوا؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا، اور پرخیال انداز میں میز پر طبلہ بجانے لگا۔ صبح تک بارش ضرور ہوگی، لیڈی جہانگیر انگڑائی لے کر بولی۔ سر جہانگیر آج کل نظر نہیں آتے، عمران نے کہا، 1 ماہ کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں۔ گڈ، عمران مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ لیڈی جہانگیر اسے معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، کنفیوشس نے کہا ہے، مت بور کرو، لیڈی جہانگیر چڑ کر بولی۔ ویسے ہی، بائی دا وے، کیا تمہارا رات بھر کا پروگرام ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ کیوں؟ میں کہیں تنہائی میں بیٹھ کر رونا چاہتا ہوں۔ تم بالکل گدھے ہو، بالکل گدھے سے بھی بدتر۔ میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی چھت کے نیچے رونے کا موقع دو گی؟ کنفیوشس نے کہا ہے۔ عمران، پلیز شٹ اپ، لیڈی جہانگیر، میں ایک لنڈورے مرغ کی طرح اداس ہوں۔ چلو اٹھو، لیکن اپنے کنفیوشس کو یہیں چھوڑ چلو، بوریت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد عمران لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں کھڑا اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ لیڈی جہانگیر کے جسم پر صرف شب خوابی کا لبادہ تھا۔ وہ انگڑائی لے کر مسکرانے لگی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کسی مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 2 زاویہ قائمہ کے برابر کیوں ہوتا ہے؟ پھر بکواس شروع کر دی تم نے،
لیڈی جہانگیر کی نشیلی آنکھوں میں جھلاہٹ جھانکنے لگی۔ مائی ڈیئر لیڈی جہانگیر، اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ زاویہ قائمہ کوئی چیز ہی نہیں ہے تو دنیا کا بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہوں۔ جہنم میں جا سکتے ہو۔ لیڈی جہانگیر برا سا منہ بنا کر بڑبڑائی۔ جہنم؟ کیا تمہیں جہنم پر یقین ہے؟ عمران، میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گی۔ لیڈی جہانگیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ سر جہانگیر کی خوابگاہ میں ان کا سلیپنگ سوٹ ہوگا، پہن لو۔ شکریہ۔ خوابگاہ کدھر ہے؟ سامنے والا کمرہ، لیڈی جہانگیر نے کہا اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ عمران نے سر جہانگیر کی خوابگاہ میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ لیڈی جہانگیر ٹہلتی رہی۔ 10 منٹ گزر گئے۔ آخر وہ جھنجھلا کر سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آئی۔ دھکا دیا لیکن اندر سے چٹکی چڑھا دی گئی تھی۔ کیا کرنے لگے عمران؟ اس نے دروازہ تھپتھپانا شروع کر دیا لیکن جواب ندارد۔ پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے عمران خراٹے بھر رہا ہو۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ حقیقتاً وہ خراٹوں ہی کی آواز تھی۔ پھر دوسرے لمحے میں وہ ایک کرسی پر کھڑی ہو کر دروازے کے اوپری شیشے سے کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ عمران کپڑے جوتوں سمیت سر جہانگیر کے پلنگ پر پڑا خراٹے لے رہا ہے اور اس نے بجلی بھی نہیں بجھائی تھی۔ وہ اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل میں سکوڑے عمران کو کسی بھوکی بلی کی طرح گھور رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ مار کر دروازے کا ایک شیشہ توڑ دیا۔ نوکر شاید شاگرد پیشے میں سوئے ہوئے تھے، ورنہ شیشے کے چھناکے ان میں سے ایک آدھ کو ضرور جگا دیتے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ عمران کی نیند پر ان کا ذرا برابر بھی اثر نہ ہو پڑا۔ لیڈی جہانگیر نے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی نیچے گرا دی۔ نشے میں تو تھی ہی، جسم کا پورا زور دروازے پر دے رکھا تھا۔ چٹخنی گرتے ہی دونوں پٹ کھل گئے اور وہ کرسی سمیت خوابگاہ میں جا گری۔ عمران نے غنودہ آواز میں کرہا کر کروٹ بدلی اور بڑبڑانے لگا، ہاں، سنتھیٹک گیس کی بو کچھ میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں وہ جاگ رہا تھا یا خواب میں بڑبڑایا تھا۔ لیڈی جہانگیر فرش پر بیٹھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر بسور رہی تھی۔ 2-3 منٹ بعد وہ اٹھی اور عمران پر ٹوٹ پڑی۔ سور کمینے، یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ اٹھو، نکلو یہاں سے۔ وہ اسے بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی۔ عمران بوکھلا کر اٹھ بیٹھا۔ ہیں، کیا سب بھاگ گئے؟ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر نے اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا مارا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ عمران اپنا گریبان چھڑا کر پھر لیٹ گیا۔ اس بار لیڈی جہانگیر نے بالوں سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ ہیں، کیا ابھی نہیں گیا؟ عمران جھلا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے ہی قد عدم آئینہ رکھا ہوا تھا۔ اوہو، تو آپ ہیں؟ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بولا، پھر اس طرح مکہ بنا کر اٹھا جیسے اس پر حملہ کرے گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے کسی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہو۔ پھر اچانک سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر چلنے لگا۔ آئینے کے قریب پہنچ کر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ لیڈی جہانگیر کی طرف دیکھ اس طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ لی جیسے وہ آئینے کے قریب نہیں بلکہ کسی دروازے سے لگا کھڑا ہو اور اس بات کا منتظر ہو کہ جیسے ہی دشمن دروازے میں قدم رکھے گا وہ اس پر حملہ کر بیٹھے گا۔ لیڈی جہانگیر حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی عمران نے پینترا بدل کر آئینے پر ایک گھونسا رسید کر ہی دیا۔ ہاتھ میں جو چوٹ لگی تو ایسا معلوم ہوا جیسے وہ یک بیک ہوش میں آ گیا ہو۔ لا حول ولا قوت، وہ آنکھیں مل کر بولا اور کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا، اور پھر لیڈی جہانگیر کو بھی ہنسی آ گئی لیکن وہ جلد ہی سنجیدہ ہو گئی۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ اوہو، میں شاید بھول گیا، شاید اداس تھا۔ لیڈی جہانگیر، تم بہت اچھی ہو اور میں رونا چاہتا ہوں۔ اپنے باپ کی قبر پر رونا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لیڈی جہانگیر کنفیوش، شٹ اپ۔ لیڈی جہانگیر اتنے زور سے چیخی کہ اس کی آواز بھرا گئی۔ بہت بہتر، عمران سعادت مندانہ انداز میں سر ہلا کر بولا، گویا لیڈی جہانگیر نے بہت سنجیدگی اور نرمی سے اسے کوئی نصیحت کی ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ بہت اچھا، عمران نے کہا اور اس کمرے سے لیڈی جہانگیر کی خوابگاہ میں چلا آیا۔ وہ اس کی مسہری پر بیٹھنے ہی جا رہا تھا کہ لیڈی جہانگیر طوفان کی طرح اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اب مجبوراً مجھے نوکروں کو جگانا پڑے گا، اس نے کہا۔ اوہو، تم تکلیف کہاں کرو گی، میں جگائے دیتا ہوں، کوئی خاص کام ہے کیا؟ عمران، میں تمہیں مار ڈالوں گی، لیڈی جہانگیر دانت پیس کر بولی، مگر کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا ورنہ پولیس۔ خیر، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، اگر چھری تیز نہ ہو تو تیز کر دوں، ریوالور سے مارنے کا ارادہ ہے تو میں اس کی رائے نہ دوں گا۔ سناٹے میں آواز دور تک پھیلتی ہے، البتہ زہر ٹھیک رہے گا۔ عمران، خدا کے لیے، لیڈی جہانگیر بے بسی سے بولی،
خدا، کیا میں اس کے ادنا غلاموں کے لیے بھی اپنی جان قربان کر سکتا ہوں جو مزاج یار میں آئے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ لیڈی جہانگیر نے پوچھا۔ دو چیزوں میں سے ایک۔ کیا؟ موت یا صرف 2 گھنٹے کی نیند؟ کیا تم گدھے ہو؟ مجھ سے پوچھتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا کہ میں بالکل گدھا ہوں۔ جہنم میں جاؤ، لیڈی جہانگیر اور نہ جانے کیا بکتی ہوئی سر جہانگیر کی خوابگاہ میں چلی گئی۔ عمران نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کیا، جوتے اتارے اور کپڑوں سمیت بستر میں گھس گیا۔ یہ سوچنا قطعی غلط ہوگا کہ عمران کے قدم یوں ہی بلا مقصد ٹپ ٹاپ نائٹ کلب کی طرف اٹھ گئے تھے۔ اسے پہلے ہی سے اطلاع تھی کہ سر جہانگیر آج کل شہر میں مقیم نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے مواقع پر لیڈی جہانگیر اپنی راتیں کہاں گزارتی ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ لیڈی جہانگیر کسی زمانے میں اس کی منگیتر رہ چکی تھی، اور خود عمران کی حماقتوں کے نتیجے میں یہ شادی نہ ہو سکی۔ سر جہانگیر کی عمر تقریباً 60 سال ضرور رہی ہوگی، لیکن قوا کی مضبوطی کی بنا پر بہت زیادہ بوڑھا نہیں معلوم ہوتا تھا۔ عمران دم سادھے لیٹا رہا۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر اٹھ کر خوابگاہ کی روشنی بند کر دی۔ پنجوں کے بل چلتا ہوا سر جہانگیر کی خوابگاہ کے دروازے پر آیا، جو اندر سے بند تھا۔ اندر گہری نیلی روشنی تھی۔ عمران نے دروازے کے شیشے سے اندر جھانکا۔ لیڈی جہانگیر مسہری پر اوندھی پڑی بے خبر سو رہی تھی، اور اس کے ماتھے سے فاکس ٹیریئر کا سر اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی سو رہا تھا۔ عمران پہلے کی طرح احتیاط سے چلتا ہوا سر جہانگیر کی لائبریری میں داخل ہوا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ عمران نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی۔ یہ ایک کافی طویل و عریض کمرہ تھا۔ چاروں طرف بڑی بڑی الماریاں تھیں، اور درمیان میں 3 لمبی لمبی میزیں۔ بہرحال یہ ایک ذاتی اور نجی لائبریری سے زیادہ ایک پبلک ریڈنگ روم معلوم ہو رہا تھا۔ مشرقی سرے پر ایک لکھنے کی بھی میز تھی۔ عمران سیدھا اسی کی طرف گیا۔ جیب سے وہ پرچہ نکالا جو اسے اس خوفناک عمارت میں پر اسرار طریقے پر مرنے والے کے پاس ملا تھا۔ وہ اسے بغور دیکھتا رہا، پھر میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک رائٹنگ پیڈ کے لیٹر ہیڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے کاغذ کے سرنامے، اور اس میں کوئی فرق نہ تھا۔ دونوں پر یکساں قسم کے نشانات تھے، اور یہ نشانات سر جہانگیر کے آباء و اجداد کے کارناموں کی یادگار تھے جو انہوں نے مغلیہ دور حکومت میں سر انجام دیے تھے۔ سر جہانگیر ان نشانات کو اب تک استعمال کر رہا تھا۔ اس کے کاغذات پر اس کے نام کے بجائے عموماً یہی نشانات چھپے ہوئے تھے۔ عمران نے میز پر رکھے ہوئے کاغذات کو پہلی سے ترتیب میں رکھ دیا اور چپ چاپ لائبریری سے نکل آیا۔ لیڈی جہانگیر کے بیان کے مطابق سر جہانگیر 1 ماہ سے غائب تھے۔ تو پھر عمران کا ذہن چوکڑیاں بھرنے لگا۔ آخر ان معاملات سے جہانگیر کا کیا تعلق؟ خوابگاہ میں واپس آنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کمرے میں جھانکا جہاں لیڈی جہانگیر سو رہی تھی، اور مسکراتا ہوا اس کمرے میں چلا آیا جہاں اسے خود سونا تھا۔ صبح 9 بجے لیڈی جہانگیر اسے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی۔ ویل ڈن، ویل ڈن۔ عمران ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور مسہری پر اکڑوں بیٹھ کر اس طرح تالی بجانے لگا جیسے کسی کھیل کے میدان میں بیٹھا ہوا کھلاڑیوں کو داد دے رہا ہو۔ یہ کیا بےہودگی؟ لیڈی جہانگیر جھنجھلا کر بولی۔ اوہو سوری۔ وہ چونک کر لیڈی جہانگیر کو متحیرانہ نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ہیلو لیڈی جہانگیر، فرمائیے، صبح کیسے تکلیف کی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لیڈی جہانگیر نے تیز لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور اپنے نوکروں کے نام لے کر انہیں پکارنے لگا۔ لیڈی جہانگیر اسے چاند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، برائے کرم اب تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ ہیں تو تم مجھے میرے گھر سے نکالنے والی کون ہو؟ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے؟ لیڈی جہانگیر کی آواز بلند ہو گئی۔ عمران چاروں طرف حیرانی سے دیکھنے لگا، اس طرح اچھلا جیسے اچانک سر پر کوئی چیز گری ہو۔ ارے میں کہاں ہوں؟ کمرہ تو میرا نہیں معلوم ہوتا۔ اب جاؤ ورنہ مجھے نوکروں کو بلانا پڑے گا۔ نوکروں کو بلا کر کیا کرو گی؟ میرے لائق کوئی خدمت؟ ویسے تم غصے میں بہت حسین لگتی ہو۔ شٹ اپ۔ اچھا کچھ نہیں کہوں گا، عمران بسور کر بولا، اور پھر مسہری پر بیٹھ گیا۔ لیڈی جہانگیر اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عمران نے جوتے پہنے، کھونٹی سے کوٹ اتارا، اور پھر بڑے اطمینان سے لیڈی جہانگیر کی سنگار میز پر جم گیا، اور پھر اپنے بال درست کرتے وقت اس طرح گنگنا رہا تھا جیسے سچ مچ اپنے کمرے ہی میں بیٹھا ہو۔ لیڈی جہانگیر دانت پیس رہی تھی، لیکن ساتھ ہی بے بسی کی ساری علامتیں بھی اس کے چہرے پر امڈ آئی تھیں۔ ٹاٹا۔ عمران دروازے کے قریب پہنچ کر مڑا اور احمقوں کی طرح مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔
اس کا ذہن اس وقت بالکل صاف ہو گیا تھا۔ پچھلی رات کی معلومات ہی اس کی تشفی کے لیے کافی تھیں۔ سر جہانگیر کے لیٹر ہیڈ کا پر اصرار طور پر مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پایا جانا اس پر دلالت کرتا تھا کہ اس معاملے سے سر جہانگیر کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے، اور شاید سر جہانگیر شہر ہی میں موجود تھا۔ ہو سکتا ہے کہ لیڈی جہانگیر اس سے لا علم رہی ہو۔ اب عمران کو اس خوشرو آدمی کی فکر تھی جسے ان دنوں جج صاحب کی لڑکی کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ دیکھ لیا جائے گا، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا کہ گھر کی طرف جائے، مگر جانا ہی پڑا۔ گھر گئے بغیر موٹر سائیکل کس طرح ملتی؟ اسے یہ بھی تو معلوم کرنا تھا کہ وہ خوفناک عمارت دراصل تھی کس کی۔ اگر اس کا مالک گاؤں والوں کے لیے اجنبی تھا تو ظاہر ہے کہ اس نے وہ عمارت خود ہی بنوائی ہوگی، کیونکہ طرز تعمیر بہت پرانا تھا۔ لہذا ایسی صورت میں یہی سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے بھی اسے کسی سے خریدا ہی ہوگا۔ گھر پہنچ کر عمران کی شامت نے اسے پکارا۔ بڑی بی شاید پہلے ہی سے بھری بیٹھی تھی۔ عمران کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ کہاں تھے رے کمینے سور؟ اوہ ہو اماں بھی، گڈ مارننگ ڈیئرسٹ۔ مارنے کے بچے، میں پوچھتی ہوں رات کہاں تھا؟ وہ اماں کیا بتاؤں، وہ حضرت مولانا بلکہ مرشدی و مولائی سیدنا جگر مراد آبادی ہیں نا، لا حول ولا قوت۔ مطلب یہ ہے کہ مولوی تفضل حسین قبلہ کی خدمت میں رات حاضر تھا۔ اللہ اللہ، کیا بزرگ ہیں اماں بھی، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں آج سے نماز شروع کر دوں گا۔ ارے کمینے کتے، تو مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بھی جھنجھلائی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ارے توبہ اماں بھی، عمران زور سے اپنا منہ پیٹنے لگا۔ آپ کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ اور پھر سوریا کو آتے دیکھ کر عمران نے جلد سے جلد وہاں سے کھسک جانا چاہا۔ بڑی بھی برابر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ اماں بھی، آپ خامخواہ اپنی طبیعت خراب کر رہی ہیں، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، سوریا نے آتے ہی کہا۔ اور یہ بھائی جان، ان کو تو خدا کے حوالے کیجیے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اماں بھی کو بڑبڑاتا چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا تھا۔ شرم نہیں آتی، باپ کی پگڑی اچھالتے پھر رہے ہو؟ سوریا نے اماں بھی کے کسی مصرے پر گرہ لگائی۔ ہائیں، تو کیا ابا جان نے پگڑی باندھنی شروع کر دی ہے؟ عمران پر مسرت لہجے میں چیخا۔ اماں بھی اختلاج کی مریض تھیں، اعصاب بھی کمزور تھے، لہذا انہیں غصہ آ گیا۔ ایسی حالت میں ہمیشہ ان کا ہاتھ جوتی کی طرف جاتا تھا۔ عمران اطمینان سے زمین پر بیٹھ گیا اور پھر تڑا تڑ کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں سن سکا۔ اماں بھی جب اسے جی بھر کی پیٹ چکی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ سوریا انہیں دوسرے کمرے میں گھسیٹ لے گئی۔ عمران کی چچا زاد بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ کوئی اس کے کوٹ سے گرد جھاڑ رہی تھی اور کوئی ٹائی کی گرہ درست کر رہی تھی۔ ایک نے سر پر چمپی شروع کر دی۔ عمران نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور اس طرح کھڑا رہا جیسے وہ بالکل تنہا ہو۔ دو چار کش لے کر اس نے اپنے کمرے کی راہ لی اور اس کی چچا زاد بہنیں زرینہ اور صوفیہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتی رہ گئیں۔ عمران نے کمرے میں آ کر فیلٹ ہیٹ ایک طرف اچھال دی، کوٹ مسہری پر پھینک اور ایک آرام دہ کرسی پر گر کر اونگھنے لگا۔ رات والا کاغذ اب بھی اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اس پر کچھ ہندسے لکھے ہوئے تھے، کچھ پیمائشیں تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بڑھئی نے کوئی چیز گھڑنے سے پہلے اس کے مختلف حصوں کے تناسب کا اندازہ لگایا ہو۔ بظاہر اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق ایک نامعلوم لاش سے تھا، ایسے آدمی کی لاش سے جس کا قتل بڑے پر اسرار حالات میں ہوا تھا، اور ان حالات میں یہ دوسرا قتل۔ عمران کو اس سلسلے میں پولیس یا محکمہ سراغ رسانی کی مشغولیات کا کوئی علم نہیں تھا۔ اس نے فیاض سے یہ بھی معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی کہ پولیس نے ان حادثات کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا اپنے سوٹ کیس میں ڈال دیا اور دوسرا سوٹ پہن کر دوبارہ باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی موٹر سائیکل اسی قصبے کی طرف جا رہی تھی جہاں وہ خوفناک عمارت واقع تھی۔ قصبے میں پہنچ کر اس بات کا پتہ لگانے میں دشواری نہ ہوئی کہ وہ عمارت پہلے کس کی ملکیت تھی۔ عمران اس خاندان کے ایک ذمہ دار آدمی سے ملا جس نے عمارت جج صاحب کے ہاتھ فروخت کی تھی۔ اب سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس نے بتایا۔ ایاز صاحب نے وہ عمارت ہم سے خریدی تھی۔ اس کے بعد مرنے سے پہلے وہ اسے شہر کے کسی جج صاحب کے نام قانونی طور پر منتقل کر گئے۔ ایاز صاحب کون تھے؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ عمران نے سوال کیا۔ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ عمارت خریدنے کے بعد 3 سال تک زندہ رہے، لیکن کسی کو کچھ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھے اور پہلے کہاں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک نوکر تھا جو اب بھی عمارت کے سامنے ایک حصے میں مقیم ہے۔ یعنی قبر کا وہ مجاور، عمران نے کہا، اور بوڑھے آدمی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا،
وہ قبر بھی ایاز صاحب ہی نے دریافت کی تھی۔ ہمارے خاندان والوں کو تو اس کا علم نہیں تھا، وہاں پہلے کبھی کوئی قبر نہیں تھی، ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ اوہو، عمران گھورتا ہوا بولا، بھلا قبر کس طرح دریافت ہوئی تھی؟ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس جگہ کوئی شہید مرد دفن ہے، دوسرے ہی دن قبر بنانی شروع کر دی۔ خود ہی بنانی شروع کر دی؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اپنا سارا کام خود ہی کرتے تھے، کافی دولت مند بھی تھے، لیکن انہیں کنجوس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ دل کھول کر خیرات کرتے تھے۔ جس کمرے میں لاش ملی تھی اس کی دیواروں پر پلاسٹر ہے، لیکن دوسرے کمرے میں نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ پلاسٹر بھی ایاز صاحب ہی نے کیا تھا، خود ہی؟ جی ہاں۔ اس پر یہاں قصبے میں تو بڑی چہمہ گویاں ہوئی ہوں گی۔ قطعی نہیں جناب، اب بھی یہاں لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایاز صاحب کوئی پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور میرا خیال ہے کہ ان کا نوکر بھی بزرگی سے خالی نہیں۔ کبھی ایسے لوگ بھی ایاز صاحب سے ملنے کے لیے آئے تھے جو یہاں والوں کے لیے اجنبی رہے ہوں؟ جی نہیں، مجھے تو یاد نہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے کبھی کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ عمران بوڑھے سے مصافحہ کر کے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ اسی عمارت کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ذہن میں یک بیک کئی خیال تھے۔ ایاز نے وہ قبر خود ہی بنائی تھی اور کمرے میں پلاسٹر بھی خود ہی کیا تھا۔ کیا وہ ایک اچھا معمار بھی تھا؟ قبر وہاں پہلے نہیں تھی، وہ ایاز ہی کی دریافت تھی۔ اس کا نوکر آج بھی قبر سے چمٹا ہوا ہے، آخر کیوں؟ اسی ایک کمرے میں پلاسٹر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ بیرونی بیٹھک جس میں قبر کا مجاور رہتا تھا کھلی ہوئی تھی اور وہ خود بھی موجود تھا۔ عمران نے اس پر ایک اچٹی سی نظر ڈالی۔ یہ متوسط عمر کا قوی ہیکل آدمی تھا، چہرے پر گھنی داڑھی اور آنکھیں سرخ تھیں، شاید وہ ہمیشہ ایسی ہی رہتی تھیں۔ عمران نے 2-3 بار جلدی پلکیں جھپکائیں اور پھر اس کے چہرے پر اس پرانے احمق پن کے آثار ابھر آئے۔ کیا بات ہے؟ اسے دیکھتے ہی نوکر نے للکارا۔ مجھے آپ کی دعا سے نوکری مل گئی ہے، عمران سعادت مندانہ لہجے میں بولا۔ سوچا کچھ آپ کی خدمت کرتا چلوں۔ بھاگ جاؤ، قبر کا مجاور سرخ آنکھیں نکالنے لگا۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، عمران ہاتھ جوڑ کر بولا، بس آخری درخواست کروں گا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ مجاور یک بیک نرم پڑ گیا۔ لڑکا، بس ایک لڑکا، بغیر بچے کے گھر سونا لگتا ہے۔ یا حضرت، 30 سال سے بچے کی آرزو ہے۔ 30 سال؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ مجاور سے گھورنے لگا۔ 25 سال۔ بھاگو، مجھے لونڈا بناتے ہو؟ ابھی بھسم کر دوں گا۔ آپ غلط سمجھے یا حضرت، میں اپنے باپ کے لیے کہہ رہا تھا، دوسری شادی کرنے والے ہیں۔ جاتے ہو یا؟ مجاور اٹھتا ہوا بولا۔ سرکار، عمران ہاتھ جوڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں بولا، پولیس آپ کو بہت پریشان کرنے والی ہے۔ بھاگ جاؤ، پولیس والے گدھے ہیں، وہ فقیر کا کیا بگاڑیں گے؟ فقیر کے زیر سایہ 2 خون ہوئے ہیں۔ ہوئے ہوں گے، پولیس جج صاحب کی لڑکی سے کیوں نہیں پوچھتی کہ وہ ایک مستنڈے کو لے کر یہاں کیوں آئی تھی؟ یا حضرت، پولیس واقعی گدھی ہے، آپ ہی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ تم خفیہ پولیس مین ہو؟ نہیں سرکار، میں ایک اخبار کا نامہ نگار ہوں، کوئی نئی خبر مل جائے گی تو پیٹ بھرے گا۔ ہاں اچھا، بیٹھ جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مکان جہاں ایک بزرگ کا مزار ہے بدکاری کا اڈہ بنے، پولیس کو چاہیے کہ اس کی روک تھام کرے۔ یا حضرت، میں بالکل نہیں سمجھا، عمران مایوسی سے بولا۔ میں سمجھتا ہوں، مجاور اپنی سرخ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ 14 تاریخ کو جج صاحب کی لونڈیا اپنے ایک یار کو لے کر یہاں آئی تھی اور گھنٹوں اندر رہی۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا؟ میں ہوتا تو دونوں کے سر پھاڑ دیتا۔ توبہ توبہ، اتنے بڑے بزرگ کے مزار پر! عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ بس خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، کیا کروں؟ میرے مرشد یہ مکان ان لوگوں کو دے گئے ہیں، ورنہ بتا دیتا۔ آپ کے مرشد؟ ہاں حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے پیر تھے، اس مکان کا یہ کمرہ مجھے دے گئے ہیں تاکہ مزار شریف کی دیکھ بھال کرتا رہوں۔ ایاز صاحب کا مزار شریف کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ قبرستان میں، ان کی تو وصیت تھی کہ میری قبر برابر کر دی جائے، کوئی نشان نہ رکھا جائے۔ تو جج صاحب کی لڑکی کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں پہچانتا ہوں، وہ کانی ہے۔ ہائے، عمران نے سینے پر ہاتھ مارا اور مجاور اسے گھورنے لگا۔ اچھا حضرت، 14 کی رات کو وہ یہاں آئی تھی اور 16 کی صبح کو لاش پائی گئی۔ ایک نہیں، ابھی ہزاروں ملیں گی۔ مجاور کو جلال آ گیا۔ مزار شریف کی بے حرمتی ہے۔ مگر سرکار، ممکن ہے وہ اس کا بھائی رہا ہو۔
ہرگز نہیں، جج صاحب کی کوئی لڑکا نہیں ہے۔ تب تو پھر معاملہ ہپ۔ عمران اپنا دہنا کان کھجانے لگا۔ عمران وہاں سے بھی چل پڑا۔ وہ پھر قصبے کے اندر واپس جا رہا تھا۔ 2-3 گھنٹے تک وہ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور پھر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کیپٹن فیاض کام میں مشغول تھا کہ اس کے پاس عمران کا پیغام پہنچا۔ اس نے اسے اس کے آفس کے قریبی ریسٹورانٹ میں بلوا بھیجا تھا۔ فیاض نے وہاں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائی۔ عمران ایک خالی میز پر طبلہ بجا رہا تھا۔ فیاض کو دیکھ کر احمقوں کی طرح مسکرایا۔ کوئی نئی بات؟ فیاض نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میر تک کی میر غالب تخلص کرتے تھے۔ یہ اطلاع تم بذریعہ ڈاک بھی دے سکتے تھے، فیاض چڑھ کر بولا۔ 14 تاریخ کی رات کو وہ محبوبہ یک چشم کہاں تھی؟ تم آخر اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ پتہ لگا کر بتاؤ۔ اگر وہ کہے کہ اس نے اپنی وہ رات اپنی کسی خالہ کے ساتھ بسر کی تو تمہارا فرض ہے کہ اس خالہ سے اس بات کی تحقیق کر کے ہمدرد دواخانہ کو فوراً مطلع کر دو، ورنہ خط و کتابت صیغہ راز میں نہ رکھی جائے گی۔ عمران میں بہت مشغول ہوں۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کیا آج کل تمہارے آفس میں مکھیوں کی کثرت ہو گئی ہے؟ کثرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ مکھیاں ڈنڈ پیلتی ہیں۔ میں جا رہا ہوں، فیاض جھنجھلا کر اٹھتا ہوا بولا۔ ارے کیا تمہاری ناک پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ فیاض اسے گھورتا ہوا بیٹھ گیا۔ وہ سچ مچ جھنجھلا گیا تھا۔ تم آئے کیوں تھے؟ اس نے پوچھا۔ اوہو، یہ تو مجھے بھی یاد نہیں رہا۔ میرا خیال ہے شاید میں تم سے چاول کا بھاؤ پوچھنے آیا تھا، مگر تم کہو گے کہ میں کوئی ناچنے والی تو ہوں نہیں کہ بھاؤ بتاؤں۔ ویسے تمہیں یہ اطلاع دے سکتا ہوں کہ ان لاشوں کے سلسلے میں کہیں نہ کہیں محبوبہ یک چشم کا قدم ضرور ہے۔ میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں بولا؟ ہاں؟ اس کا قدم؟ کس طرح؟ فیاض یک بیک چونک پڑا۔ انسائکلوپیڈیا میں یہی لکھا ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ بس یہ معلوم کرو کہ اس نے 14 کی رات کہاں بسر کی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ اوفو، بے وقوف آدمی ہمیشہ سنجیدہ رہتے ہیں۔ اچھا، میں معلوم کروں گا۔ خدا تمہاری مادہ کو سلامت رکھے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جج صاحب کے دوست ایاز کے مکمل حالات درکار ہیں۔ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوا تھا، کس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس کے علاوہ دوسرے اعزاء کہاں رہتے ہیں، سب مر گئے یا بھی کچھ زندہ ہیں؟ تو ایسا کرو، آج شام کی چائے میرے گھر پر پیو، فیاض بولا۔ اور اس وقت کی چائے؟ عمران نے بڑے بھولے پن سے پوچھا۔ فیاض نے ہنس کر ویٹر کو چائے کا آرڈر دیا۔ عمران الوں کی طرح دیدے پھرا رہا تھا اور کچھ دیر بعد بولا۔ کیا تم مجھے جج صاحب سے ملاؤ گے؟ ہاں، میں تمہاری موجودگی میں ہی ان سے اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ہی مجھے تو بڑی شرم آئے گی۔ عمران دانتوں تلے انگلی دبا کر دوہرا ہو گیا۔ کیوں بور کر رہے ہو؟ شرم کی کیا بات ہے؟ نہیں، میں والد صاحب کو بھیجوں گا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں براہ راست خود شادی نہیں طے کرنا چاہتا۔ خدا سمجھے، ارے میں ایاز والی بات کر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ عمران جھیپ جانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ عمران آدمی بنو۔ اچھا۔ عمران نے بڑی سعادت مندی سے ساری ہلایا۔ چائے آ گئی تھی۔ فیاض کچھ سوچ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ عمران کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا، جو اپنے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے آئینے میں دیکھ کر منہ بنا رہا تھا۔ فیاض نے چائے بنا کر پیالی اس کے آگے کھسکا دی۔ یار فیاض، وہ شہید مرد کی قبر والا مجاور بڑا گریٹ آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ کیوں؟ اس نے ایک بڑی گریٹ بات کہی تھی۔ کیا؟ یہی کہ پولیس والے گدھے ہیں۔ کیوں کہا تھا اس نے؟ فیاض چونک کر بولا۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے ایک بات بڑی پتے کی کہی تھی۔ تم خام خواہ گالیاں دینے پر تلے ہوئے ہو۔ نہیں پیارے، اچھا تم یہ بتاؤ، وہاں قبر کس نے بنائی تھی اور اس کے ایک کمرے کے پلاسٹر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ میں فضولیات میں سر نہیں کھپاتا، فیاض چڑھ کر بولا۔ اس معاملے سے ان کا کیا تعلق؟ تب تو کسی اجنبی کی لاش کا وہاں پایا جانا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا، عمران نے کہا۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ فیاض جھنجھلا کر بولا۔ یہ کہ نیک بچے صبح اٹھ کر اپنے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر ناشتہ کرتے ہیں، پھر سکول چلے جاتے ہیں، کتابیں کھول کر الف سے الو، بے سے بندر، پے سے پتنگ۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولا، اور خدا کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ بکے جاؤ۔ چلو، خاموش ہو گیا۔ ایک خاموشی 1000 ٹلائیں بالتی ہے۔ ہیں؟ کیا ٹلائیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا؟ اپنا سر۔ ہاں شکریہ، میرا سر بڑا مضبوط ہے۔ ایک بار اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ میں اسے بینگن کا بھرتا کہا کرتا تھا۔
چائے ختم کر کے دفع ہو جائیے۔ فیاض بولا، مجھے ابھی بہت کام ہے، شاید شام کو گھر ضرور آنا۔ اسی شام کو عمران اور فیاض جج صاحب کی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی لڑکی بھی موجود تھی اور اس نے اس وقت بھی سیاہ رنگ کی اینک لگا رکھی تھی۔ عمران بار بار اس کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ فیاض کبھی کبھی رابعہ کی نظر بچا کر اسے گھورنے لگتا۔ تھوڑی دیر بعد جج صاحب آ گئے اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ بڑی تکلیف ہوئی آپ کو؟ فیاض بولا۔ کوئی بات نہیں، فرمائیے۔ بات یہ ہے کہ میں ایاز کے متعلق مزید معلومات چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں۔ میں اس کی خاندانی حالت معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اجزاء سے مل سکوں۔ افسوس کہ میں اس کی بابت کچھ نہ بتا سکوں گا، جج صاحب نے کہا۔ بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، حالانکہ ہم گہرے دوست تھے۔ کیا آپ یہ بھی نہ بتا سکیں گے کہ وہ باشندہ کہاں کا تھا؟ افسوس میں یہ بھی نہیں جانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، پہلی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ انگلینڈ میں۔ فیاض بے اختیار چونک پڑا، لیکن عمران بالکل ٹھس بیٹھا رہا۔ اس کی حالت میں ذرا برابر بھی کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ کب کی بات ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ 30 سال پہلے کی، اور یہ ملاقات بڑے عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں آکسفورڈ میں قانون پڑھ رہا تھا۔ ایک بار ایک ہنگامے میں پھنس گیا جس کی وجہ 100% غلط فہمی تھی۔ اب سے 30 سال پہلے کا لندن نفرت انگیز تھا، انتہائی نفرت انگیز۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ وہاں کی ایک ہوٹل پر ایک ایسا سائن بورڈ لکھا تھا جس پر تحریر تھا، ہندوستانیوں اور کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اب بھی ہے یا نہیں۔ بہرحال ایسے ماحول میں اگر کسی ہندوستانی اور کسی انگریز کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو انجام ظاہر ہی ہے۔ وہ ایک ریسٹوران میں تھا جہاں ایک انگریز سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ علاقہ ایسٹ اینڈ کا تھا جہاں زیادہ تر جنگلی ہی رہا کرتے تھے۔ آج بھی جنگلی ہی رہتے ہیں، انتہائی غیر مہذب لوگ جو جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ اوہو، میں خواہ بات کو طوالت دے رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود ہی کسی طرح جان بچا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ اچانک ایک آدمی بھیڑ کو چیرتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایاز تھا۔ اسی دن میں نے اسے پہل دیکھا، اس روپ میں دیکھا کہ آج تک متحیر ہوں۔ وہ مجمع جو مجھے مار ڈالنے پر تل گیا تھا، ایاز کی شکل دیکھتے ہی تتر بتر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو جیسے بھیڑوں کے گلے میں کوئی بھیڑیا گھس آیا ہو۔ بعد کو معلوم ہوا کہ ایاز اس علاقے کے با اثر لوگوں میں سے تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ مجھے آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ ہمارے تعلقات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، لیکن میں اس کے متعلق کبھی کچھ نہ جان سکا۔ وہ ہندوستانی ہی تھا، لیکن مجھے یہاں تک بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کس صوبے یا شہر کا باشندہ تھا۔ جج صاحب نے خاموش ہو کر ان کی طرف سگار کیس بڑھایا۔ عمران خاموش بیٹھا چھت کی طرف گھور رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے فیاض زبردستی کسی بے وقوف کو پکڑ لایا ہو۔ بے وقوف ہی نہیں بلکہ ایسا آدمی جو ان کی گفتگو ہی سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا۔ فیاض نے کئی بار اسے کنکھیوں سے دیکھا بھی، لیکن خاموش ہی رہا۔ شکریہ، فیاض نے سگار لیتے ہوئے کہا، اور پھر عمران کی طرف دیکھ کر بولا، جی یہ نہیں پیتے۔ اس پر بھی عمران نے چھت سے اپنی نظریں نہ ہٹائیں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہا ہو۔ جج صاحب نے بھی عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن کچھ بولے نہیں۔ اچانک عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر اللہ کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ منہ چلاتا ہوا ان دونوں کو احمقوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس پر بھی فیاض کو خوشی ہوئی کہ جج صاحب نے عمران کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ فیاض کوئی دوسرا سوال سوچ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ عمران کی زبان بند ہی رہے تو بہتر ہی ہے، مگر شاید عمران چہرہ شناسی کا بھی ماہر تھا، کیونکہ دوسرے لمحے میں اس نے بکنا شروع کر دیا۔ ہاں صاحب، اچھے لوگ بہت کم زندگی لے کر آتے ہیں۔ ایاز صاحب تو ولی اللہ تھے۔ چرخ کج رفتار اللہ ہنچار کب کسی کو، غالب کا شعر ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ عمران شعر سناتا، فیاض بول پڑا، جی ہاں، قصبے والوں میں کچھ اسی قسم کی افواہ ہے۔ بھئی یہ باتوں کی اسی طرح میرے حلق سے نہیں اترتی۔ سنا میں نے بھی ہے، جج صاحب بولے۔ اس کی موت کے بعد قصبے کے کچھ معزز لوگوں سے ملا بھی تھا۔ انہوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا تھا کہ وہ کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ اس کی شخصیت پر اسرار ضرور تھی، مگر ان معنوں میں نہیں۔ اس کے نوکر کے متعلق کیا خیال ہے جو قبر کی مجاوری کرتا ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ وہ بھی ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عمران تاڑ سے بولا۔
اور جج صاحب پھر اسے گھورنے لگے، لیکن اس بار بھی انہوں نے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ کیا وصیت نامے میں یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ قبر کا مجاور عمارت کے بیرونی کمرے پر قابض رہے گا؟ فیاض نے جج صاحب سے پوچھا۔ جی ہاں، قطعی، جج صاحب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہتر ہوگا اگر ہم دوسری باتیں کریں۔ اس عمارت سے میرا بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں قانونی طور پر اس کا مالک ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے گھر کے کسی فرد نے آج تک اس میں قیام نہیں کیا، کوئی کبھی ادھر گیا بھی نہ ہوگا۔ فیاض نے کہا۔ بھئی کیوں نہیں؟ شروع ہی میں تو سب ہی کو اس کے دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک حیرت انگیز طریقے سے ہماری ملکیت میں آئی تھی۔ ایاز صاحب کے جنازے پر نور کی بارش ہوئی تھی؟ عمران نے پھر ٹکڑا لگایا۔ مجھے پتہ نہیں، جج صاحب بیداری سے بولے۔ میں اس وقت وہاں پہنچا تھا جب وہ دفن کیا جا چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عمارت آصف زدہ ہے، فیاض نے کہا۔ ہو سکتا ہے، کاش وہ میری ملکیت نہ ہوتی۔ کیا اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے؟ معاف کیجیے گا، فیاض اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کو بہت تکلیف دی، مگر معاملہ ہی کچھ ایسا ہے۔ فیاض اور عمران باہر نکلے۔ فیاض اس پر جھلایا ہوا تھا، باہر آتے ہی برس پڑا۔ تم ہر جگہ اپنے گدھے پن کا ثبوت دینے لگتے ہو، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں گولی مار دوں۔ عمران بولا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ محبوبہ یکچشم 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ کیوں بور کرتے ہو؟ میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، مجھے کیا، میں خود ہی پوچھ لوں گا، عمران نے کہا۔ سر جہانگیر کو جانتے ہو؟ ہاں، کیوں؟ وہ میرا رقیب ہے۔ ہوگا تو میں کیا کروں؟ کسی طرح پتہ لگاؤ کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ میرا وقت برباد نہ کرو، فیاض جھنجھلا گیا۔ تب پھر تم بھی وہیں جاؤ جہاں شیطان قیامت کا دن جائے گا، عمران نے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جج صاحب کے گیراج کی طرف چلا گیا۔ یہاں سے رابعہ باہر جانے کے لیے کار نکال رہی تھی۔ مس سلیم، عمران کھنکار کر بولا۔ شاید ہمارا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اوہ جی ہاں، رابعہ جلدی سے بولی۔ کیا آپ مجھے لفٹ دینا پسند کریں گی؟ شوق سے آئیے۔ رابعہ خود ڈرائیو کر رہی تھی۔ عمران شکریہ ادا کر کے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کہاں اتریے گا؟ رابعہ نے پوچھا۔ سچ پوچھئے تو میں اترنا ہی نہ چاہوں گا۔ رابعہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اس وقت اس نے ایک مصنوعی آنکھ لگا رکھی تھی، اس لیے آنکھوں پر اینک نہیں تھی۔ فیاض کی بیوی نے اسے عمران کے متعلق بہت کچھ بتایا تھا، اس لیے وہ اسے احمق سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا آپ کچھ ناراض ہیں؟ عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ جی، رابعہ چونک پڑی۔ نہیں تو؟ پھر ہنسنے لگی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے لوگ عموماً ناراض رہا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں انہیں خواہ غصہ دلا دیتا ہوں۔ پتہ نہیں، مجھے تو آپ نے ابھی تک غصہ نہیں دلایا۔ تب تو یہ میری خوش قسمتی ہے، عمران نے کہا۔ ویسے اگر میں کوشش کروں تو آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں۔ رابعہ پھر ہنسنے لگی۔ کیجیے کوشش، اس نے کہا۔ اچھا، تو آپ شاید یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ناممکن ہے، عمران نے احمقوں کی طرح ہنس کر کہا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، مجھے غصہ کبھی نہیں آتا۔ اچھا تو سنبھلیے، عمران نے اس طرح کہا جیسے ایک شمشیر زن کسی دوسرے شمشیر زن کو للکارتا ہوا کسی گھٹیا سی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ رابعہ کچھ نہ بولی، وہ کچھ بور سی ہونے لگی تھی۔ آپ 14 تاریخ کی رات کو کہاں تھی؟ عمران نے اچانک پوچھا۔ جی؟ رابعہ بے اختیار چونک پڑی۔ سٹیئرنگ سنبھالیے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، عمران بولا۔ دیکھیے، میں نے آپ کو غصہ دلا دیا نا؟ پھر اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اپنی ران پیٹنے لگا۔ رابعہ کی سانس پھولنے لگی تھی اور اس کے ہاتھ سٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے۔ دیکھیے، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہوگا۔ آپ کہاں اتریں گے؟ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، عمران پرسکون لہجے میں بولا۔ آپ سے مطلب آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ دیکھا، آ گیا غصہ۔ ویسے یہ بات بہت اہم ہے، اگر پولیس کے کانوں تک جا پہنچی تو زحمت ہوگی۔ ممکن ہے میں کوئی ایسی کارروائی کر سکوں جس کی بنا پر پولیس یہ سوال ہی نہ اٹھائے۔ رابعہ کچھ نہ بولی اور اپنے خشک ہونٹ پر زبان پھیر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہ پوچھوں گا کہ آپ کہاں تھیں، عمران نے پھر کہا، کیونکہ مجھے معلوم ہے۔ مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ آپ کے ساتھ کون تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے، رابعہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ اوہو، تو روکیے،
कैफ़े नब्रास्का नज़दीक ही है। कुछ आगे चलकर राबिया ने कार खड़ी कर दी और वो दोनों उतरकर फुटपाथ से गुजरते हुए कैफ़े नब्रास्का में चले गए। इमरान ने खाली गोशा मुंतखब किया और वो बैठ गए। चाय से पहले इमरान ने एक गिलास ठंडे पानी के लिए कहा। मुझे यकीन है कि वापसी में कुंजी उसके पास ही रह गई होगी, इमरान ने कहा। किसके पास? राबिया फिर चौंक पड़ी। फिक्र न कीजिए, मुझे यकीन है कि उसने आपको अपना सही नाम और पता हरगिज़ न बताया होगा और कुंजी वापस कर देने के बाद से अब तक मिला भी ना होगा। राबिया बिल्कुल निढाल हो गई। उसने मुर्दा सी आवाज़ में कहा, फिर अब आप क्या पूछना चाहते हैं? आप उससे कब और किन हालात में मिली? अब से 2 माह बेशतर। कहाँ मिला था? एक तकरीब में। मुझे याद नहीं कि किसने तारुफ कराया था। तकरीब कहाँ थी? शायद सर जहांगीर की सालगिरह का मौका था। ओहो, इमरान कुछ सोचने लगा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, कुंजी आपको उसने कब वापस की थी? 15 की शाम को और 16 की सुबह को लाश पाई गई, इमरान ने कहा। राबिया बुरी तरह कांपने लगी। वो चाय की प्याली मेज़ पर रख कर कुर्सी की पुश्त से टेक गई। उसकी हालत बाज के पंजे में फंसी हुई किसी नन्ही मुन्नी चिड़िया से मुशाबे थी। 15 के दिन फिर कुंजी उसके पास रही। उसने उसकी एक नकल तैयार करा के कुंजी आपको वापस कर दी। उसके बाद फिर वो आपसे नहीं मिला। गलत कह रहा हूँ? ठीक है, वो आहिस्ता से बोली। वो मुझसे कहा करता था कि वो एक सियाह है, जाफरिया होटल में क़याम पजीर है, लेकिन परसों मैं वहाँ गई थी। वो खामोश हो गई। उस पर इमरान ने सर हिलाकर कहा, और आपको वहाँ मालूम हुआ कि इस नाम का कोई आदमी वहाँ कभी नहीं ठहरा? जी हाँ, राबिया सर झुका कर बोली। आपसे आपसे उसकी दोस्ती का मकसद महज इतना ही था कि वो किसी तरह आपसे उस इमारत की कुंजी हासिल कर ले। मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं। 2 मिनट, इमरान ने हाथ हिलाकर कहा। आपकी ज़्यादातर मुलाकातें कहाँ होती थी? टिप टप नाइट क्लब में। लेडी जहांगीर से उसके ताल्लुकात कैसे थे? लेडी जहांगीर? राबिया चिढ़ कर बोली। आखिर इन मामलात में आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? क्या आप मेरे सवाल का जवाब ना देंगी? इमरान ने बड़ी शराफत से कहा। नहीं, मेरा ख्याल है मैंने इन दोनों को कभी नहीं मिलते देखा। शुक्रिया, अब मैं उसका नाम नहीं पूछूंगा। जाहिर है कि उसने नाम भी सही ना बताया होगा, लेकिन अगर आप उसका हुलिया बता सकें तो मशकूर होऊंगा। राबिया को बताना ही पड़ा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मगमूम थी और साथ ही साथ खौफ भी।